کو بدلا گھڑی، دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک اہل عشق ہیں جو جہاں تھے وہیں رہے۔ دولت عشق سے آشنا میرے بھائیو، ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، نہ کہوں تو بخل ہوگا، یہ عمل میرے لیے جاں غسل ہوگا کہ عشق والے ہی کریم آقا کے ہاں شاد کام قرار پاتے ہیں۔ کچھ کہہ گیا ہوں، کچھ نہیں بہت کچھ کہہ گیا ہوں، اس کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو کہ تھا نا ایک صوفی، ایک درویش، ایک فقیر، ایک اللہ والا، ایک مربی، ایک محسن، ایک شیخ، ایک مقتدا، ایک پیشوا، جو عشق کا ایسا درس دے گیا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی، جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ کون تھا؟ عبد الرحمن جامی تھا۔ میں آپ کے توجہ کا محتاج ہوں، خیال آگے پیچھے نہیں ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ بار بار سوچیں کہ آپ کون ہیں۔ اس حوالے سے تحریض دلانا مقصود ہے کہ آپ تو رسول کریم کے غلام ہیں، حضور کے شہدائی ہیں، حضور کے عاشق ہیں، حضور کو چاہنے والے ہیں، اور اپنے دل کو اٹھا کے اپنے آقا و مولا کے قدموں پہ رکھنے والے ہیں۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، میرے دوستو، عشق کیا ہے؟ یہ حسن ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ یہ انسان کے حوالے سے اگر یہ کہوں کہ انسان کی پہچان ہے، ورنہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ عشق ایمان کی جان اور ایمان انسان کی پہچان۔ فضل ربانی کو کہنے دیجئے کہ جو زندگی گزر گئی وہ گزر گئی، جو بقیہ زندگی ہے عشق رسول میں گزارو، تاکہ آپ کی یہ دنیا بھی بنے، قبر بھی بنے، اور آخرت بھی بن جائے، خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ میرے دوستو، عشق کا درس ایک شیخ نے دیا، لیکن ایسا دیا جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ وہ کون تھا؟ عبد الرحمن جامی تھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ سگترا کاش جامی نام بودے۔ کوئی زبان خاموش نہیں رہی، دونوں ہاتھ اٹھا کے، میں دیکھوں یا نہ دیکھوں، اس اسٹیج کی زینت بننے والے علماء اور مشائخ دیکھیں یا نہ دیکھیں، کوئی دیکھ رہا ہے۔ جو دیکھتا تھا، جو دیکھتا ہے، صبح قیامت تک دیکھتا رہے۔ کون ہے؟ آمنہ کا لال ہے، صاحب حسن ہے، صاحب جمال ہے، امام الانبیاء ہے، شہید و سرا ہے۔ میرے دوستو، حضرت جامی کا قول محل نظر رہے، کیسا خوبصورت درس دے گئے۔ سگترا کاش جامی نام بودے، کہ آمد بر زبانت گاہ گاہے،
آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا. حضرت جامی فرماتے, حضرت عبد الرحمن جامی, سگت را کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے. یا رسول اللہ, آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا, کبھی تو آپ پکارتے اے جامی ادھر آ. ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ. اے کاش کے وقت ہوتا, میں اپنی گفتگو کو طولانی شکل دیتا. نماز کا وقت قریب ہے, بلکہ ہاتھوں سے جا رہا ہے. ہم نے اپنے وقت میں نماز ادا کرنی ہے, لیکن آپ صاحبان عز و شرف سے میں مخاطب ہوں, اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں, خلوص اور صدق کی دولت سے آشنا اپنے ہم سفروں سے مخاطب ہوں. میرے دوستو, ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ شیخ العالم کے فرزند ارجمند, توجہ میری طرف, آخری کلمات ہیں, بس یہ کہہ کے اٹھنے والا ہوں. حضور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ الی یوم الدین, ان کے فرزند ارجمند جو نور العارفین کے نام سے معروف ہیں, پیر صاحب, یعنی میں آپ سے مخاطب ہوں, پیر نور العارفین صاحب. صرف ہم جو آپ کے خاندان کے افراد ہیں آپ سے محبت نہیں کرتے, شرق والے بھی کرتے ہیں, غرب والے بھی کرتے ہیں, جنوب والے بھی کرتے ہیں, شمال والے بھی. آپ صرف خاندان کے لیے محبوب نہیں, جہان والوں کے لیے محبوب ہیں. خدا آپ کے وجود باجود و با کرامت کی حفاظت فرمائے. آپ نور العارفین بھی ہیں, اور اگر یہ کہوں تو بجا ہے بے جا نہیں ہے, کیا آپ عارفین کے لیے مینار نور بھی ہیں, مینار نور بھی ہیں, مینار نور بھی. آپ نے یہاں قدم نہیں نہ رکھا تھا, چھوڑے اس بات کو, فلاں 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 میرے ساتھ ہے. قطع نظر اس کے ایک حقیقت سے پردہ اٹھانا مقصود ہے, تاکہ آپ کو پتہ چلے مجاہد کسے کہتے ہیں, اور جس کی زندگی جوہد مسلسل سے آشنا ہے, ایسے شخص کو کس نام سے پکارا جاتا. عاقل را اشارہ کافی بود. یہاں آپ نے قدم نہیں نہ رکھا تھا, کیا تھا؟ اونچا ہوا کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. میرے دوستو, اس گاؤں سے, اس دیہ سے, اس علاقے سے کون تھا جو واقف تھا؟ کوئی بھی واقف نہیں تھا. لیکن اس شہزادے والا تبار نے قدم رکھا, تو پھر کیوں نہ کہوں, چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں, زہے یہ پھول کے گلشن بنائے صحرا کو. زہے یہ پھول جو گلشن بنائے زہرا کو, صحرا کو. ہمیں فخر آپ پر, ہمیں ناز ہے آپ پر, ہم اتراتے ہیں آپ پر. خدا ہر ایک شیخ کو آپ جیسا بیٹا دے. ہمیں ناز ہے آپ پر, اور آپ اپنے بڑوں کا جو احترام کرتے ہیں, یہ نعمت بھی کسی کسی کا مقدر بنتی ہے. میرے دوستو, ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. خاندان والے آپ سے محبت کرتے ہیں, اور ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں, بلا کی محبت کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں خاندانوں والوں کے لیے عزت کی ایک کیفیت کار فرما ہے. اور سنو, جب تک یہ خاندان موجود ہے, خاندان والے آپ کے لیے دعا گو تھے, دعا گو ہیں, دعا گو رہیں. درس مثنوی دیتے ہیں آپ, یہ کیا ہے؟ یہ عشق کا درس ہے. آخری ایک کلمات سنو, یہ بولو, یہ کیا ہے؟ عشق کا درس ہے. اور اس سے ہٹ کر جو آپ کی مواعظ ہیں,
میں تو کہتا ہوں کہ عشق کے موتی ہیں جو آپ لٹا رہے ہوتے ہیں. کون ہے جو استفادہ نہیں کرتا؟ اللہ اس شہزادے کو با کرامت رکھے، صحت و سلامتی کے نور سے خدا آشنا رکھے، عمر دراز خدا نصیب فرمائے. اور سنو، اس سٹیج پہ جتنے بھی جلوہ افروز علماء کرام ہیں، قراء ہیں، حفاظ ہیں، مفتیان کرام ہیں، مشائخ ہیں، شہزادگان والا تبار ہیں، سب کہکشان عشق ہیں. یہ عاشق تھے، ہیں اور رہیں گے، اور عشق کا درس دیتے 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 اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اور آپ جو بیٹھے ہیں، یہ چمن جس کا مشاہدہ میں کر رہا ہوں، شہزادگان والا تبار، میرے برادر عالی قدر، عزت مآب، فخر المشائخ، ہم سب کے نور نظر، میرے شیخ کے لخت جگر، قلندر دوراں، پیر شیر ربانی صاحب جس چمن کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اور پھر شمس المشائخ، میرے نور نظر، میرے ہم سفر حضور محی الدین غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عظیم لخت جگر، شمس الاولیاء شمس العارفین سب آپ کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اور شہزادے والا تبار، اور میرے بیٹے یا میرے بھتیجے نہیں بلکہ ہم سب کے یار، ہم سب کے یار حضرت شہزادہ والا تبار نور العارفین صاحب آپ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن ہر ایک کے دل میں اللہ الکبیرہ ایک ایسی کیفیت بخدا تخلیق پا رہی ہے، اور ایک ایک کہنے پہ مجبور ہے کہ ہم آپ کو اپنا مرید نہیں کہیں، آپ سب ہمارے سر کے تاج ہو، تاج ہو، تاج ہو. نہ ہم آپ کو چھوڑیں گے، نہ آپ نہرین شریف کو چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے بیکاری تھے، ہیں اور رہیں گے. خدا ہمارے حال پہ کرم فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں قربان آپ پر ایک بار نہیں 1000 بار قربان. او بچوں، او جوانوں، او بزرگوں، او میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے ساتھیوں، میرے دل کے دنیا کے شہزادوں، فضل ربانی ایک بار نہیں 1000 بار آپ پر قربان جائے. میرے بھائی قربان جائے، میرا بھتیجا قربان جائے. یہ چمن مصطفیٰ کا چمن ہے، اور آپ سب رسول اللہ کے غلام ہو. ہم نے ایک اللہ الکبیرہ، ایک ہی سوچ اور فکر لے کر عملی فیلڈ میں قدم رکھنا ہے، وہ یہ کہ ہم نے اللہ کو راضی رکھنا ہے اور مصطفیٰ کو راضی رکھنا ہے. اللہ اسی صورت میں راضی ہوگا، مصطفیٰ اسی صورت میں راضی ہوں گے. ہم سب چیزوں سے دستکش ہو کر در رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھکاری بن جائیں، اور جو راستہ حضور نے بتایا اس راستے پہ چلیں. خدا بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے. اب میں محترم و معظم عالی قدر، میرے نور نظر، میرے شیخ کے لخت جگر، عظیم المرتبت شہزادہ والا تبار پیر نور العارفین صاحب کو حکم دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور دعا فرمائیں. سبحان اللہ. حضرات محترم تشریف رکھیں، بالکل عصر کی نماز کا وقت، بالکل آخری وقت ہے. تو پہلا اعلان یہ ہے، تشریف رکھیں بھائی، کیوں کھڑے آپ؟ تو ایسے کھڑے ہو گئے ایسے ادھر سے پرواز ہونے والی ہے آپ کی. بیٹھ جائیں سارے. انشاءاللہ العزیز سن 2023 کا سالانہ مرکزی عرس پاک مرکزی آستانہ عالیہ نہرین شریف میں 2، 3، 4 جون انعقاد پذیر ہوگا. خلفائے کرام اہل محبت ابھی سے تاریخ کو ذہن میں رکھیں اور اس کی تیاریاں کریں، اور بڑی شان کے ساتھ آپ نے آنا ہے اور بہت ساری خیرات لے کر واپس آنا ہے. رسم کے لیے صرف 1-2 مرتبہ کلمے کا ذکر اور پھر انشاءاللہ دعا. میرے ساتھ پڑھیں، لا الہ الا اللہ لا
الہ پکڑ کے رکھو نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں حضور قبلہ پیر محمد فضل ربانی زاہدی مد ظل العالی کے حکم اور آپ کے تعمیل ارشاد میں جو کلمات دعائیہ پیش کر رہا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرمائے۔ پروردگار، سب سے پہلی دعا ہے کہ اللہ اس خاندان کے چمن کی حفاظت فرمائے۔ یہ جس خاندان نے آزاد کشمیر میں پیدا ہو کر دین کو ایک خوبصورت تعارف کے ساتھ گلی گلی کوچے کوچے میں وطن در وطن متعارف کرایا، اللہ اس خاندان اس چمن کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ مشائخ اعظام جو ہمارے سروں کا تاج، اللہ انہیں لمبی خضری عمریں عطا فرمائے۔ سٹیج پر جتنے علماء بیٹھے، مشائخ بیٹھے، خلفاء بیٹھے اور آپ جو یہاں آئے ہیں، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ جو گھروں میں بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہاں موجود نہیں لیکن پھر بھی موجود ہیں، اللہ تو ان کو بھی خیر دنیا خیر آخرت عطا فرما۔ یا اللہ حضور سیدی شیخ العالم رحمت اللہ علیہ، ان کی محبت میں یہاں آنے والوں کو ہر ایک ایک قدم کا صلہ عطا فرما۔ پروردگار، سرخیل آستانہ عالیہ نیریاں شریف و خاندان نیریاں شریف حضور پیر محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ جتنا کلام پڑھا گیا، اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے ان کی روح کو پہنچاتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ اور ان کے بعد حضور سیدی شیخ العالم رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، مکمل ثواب عطا فرما۔ حضور پیر ثانی ثانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اور اس سارے کلام کا ثواب حضور پیر نظام الدین قاسمی رحمت اللہ علیہ، حضور پیر امام ربانی فاروقی رحمت اللہ علیہ، اور اسی طرح خاندان غزنوی اور خاندان ثانی میں دنیا سے رخصت ہونے والے صاحبزادگان، مشائخ اور صاحبزادیاں، اصاغر اکابر جو مدفونین قبرستان دربار عالیہ نیریاں شریف ہیں، اللہ سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ خواجگان موڑا شریف و خواجگان قیاں شریف اور خواجگان نقشبند تا جناب صدیق اکبر، اللہ سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اور خواجگان چشت و قادری و سہروردی اور ان کے متبعین و متوسلین جو دنیا سے چلے گئے اور پہلے دن سے آخر تک اہل ایمان زندہ یا گزر جانے والے، اللہ سب کو اس محفل کا، اس ختم پاک کا ثواب عطا فرما۔ حضور شیخ العالم کے درجات کو بلند فرما۔ آپ سے محبت کرنے والوں کو اللہ اور ترقیاں، کامیابیاں عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور اس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے مشرق مغرب میں اللہ تیرے حضور دامن طلب دراز کیے ہوئے ہیں، اللہ تو کریم ہے اور سمیع الدعا ہے، الہی سب کی عرضیاں قبول فرما لے۔ بیماروں کو صحت عطا فرما، تنگ دستوں کو تونگری عطا فرما، اللہ کمزوروں کو قوت عطا فرما، جو عمل کے لحاظ سے گرے ہیں انہیں سنبھلنا نصیب فرما۔ اے اللہ، قرآن کی عزت و ناموس اور ناموس محمدی کے لیے عوام اسلام کو غیرت، حمیت اور سوچ اور فکر میں جوانی عطا فرما، اور ہمارے 54 ممالک میں ریاست پر حکمرانی کرنے والے
اللہ ان حکمرانوں کو بھی حیا عطا فرما اور نبی کی ناموس کے لیے اہل کفر کے ایوانوں میں جا کر عظمت رسول اور عظمت قرآن کے لیے قانون وضع کرنے کی سفارشات پیش کر کے ایک خوبصورت قانون کا بن جانا اللہ ان کے ذریعے سے مقدر فرما دے، اور الہ العالمین اس ملک پاکستان کو فتنوں سے محفوظ فرما، اور مہنگائی کا جو حملہ ہوا ہے اور عوام جو غربت میں پس رہی ہے، رب العالمین ہم جان گئے ہیں یہ رزق کھلانے والا تو ہی ہے۔ یہ اتنے برے حالات میں بھی جو یہ کھا لیتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ کھلانے والا تو ہے۔ اللہ پھر بھی دعا کرتے ہیں مہنگائی کی اس لعنت سے ہماری قوم کو آزاد فرما دے، اور ہمیں سچے سچے ایماندار اور تجھ سے ڈرنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے اور نبی کے سامنے پیش ہونے کی کیفیت کو محسوس کرنے والے حکمران عطا فرما، جو قرآن جانتے ہوں ایسے حکمران عطا فرما، جو نبی کا فرمان جانتے ہوں ایسے حکمران عطا فرما۔ رب کائنات، بہت ساری مائیں بہنیں آستانہ عالیہ پر آئی ہیں اور بہت ساری اپنے اپنے گھروں میں اس وقت موجود ہیں، دعاؤں کے لیے کہنے والوں کی لمبی فہرست ہے۔ اللہ ان سب بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کی مرادیں پوری فرما دے، اللہ ان کی جھولیاں مرادوں سے معمور فرما، جو مانگتے ہیں اللہ اگر وہ خیر ہے تو انہیں عطا فرما دے۔ اللہ میرے اور آپ کے جو بھی پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں، والدین میں، رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، اللہ ان سب کو بخشش عطا فرما۔ اللہ ہمیں عند الموت کلمہ نصیب فرما، اور یا اللہ میرے شیخ کے اس ختم پاک میں درہم، دام، قدم، سخن اپنے مال کے ذریعے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، لنگر شریف کی تیاری کے ذریعے، قافلوں کو یہاں لانے کی صورت میں اللہ جس نے جو خدمت پیش کی ہے، اللہ ہم تہی دامن کیا دیں گے، تو ہی دینے والا ہے، اپنی شان کے مطابق سب کو اجر سے مالا مال فرما دے۔ یہ تیرے ایک نیک بندے کی محبت میں آئے ہیں، اللہ ان کا اٹھنے والا ہر قدم عبادت میں شمار فرما لے، اور جو یہاں لنگر کھائیں گے اور جو کھا لیا ہے اس لنگر کو ان کے لیے باعث شفا فرما۔ اور ہم جو آستانہ عالیہ نیریہ شریف میں مرکزی عرس کے اعلان کے بعد اس کی تیاری کا بھی اعلان کر چکے ہیں، اللہ اس پروگرام کو بھی عظمت و شان والا پروگرام بنا کر عظیم کامیابیاں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا کریں علاؤ الدین صدیقی ٹرسٹ چلتا رہے، دعا کرو محی الدین ٹرسٹ چلتا رہے، دعا کرو نور ٹی وی اسی طرح چلتا رہے، دعا کرو نیریہ شریف کی بہاروں میں یوں ہی برکتیں ہوتی رہے، دعا کرو ان چہروں کی زیارتیں ایسے ہی ہوتی رہیں، دعا کرو یہ باغ اسی طرح کھلا رہے، اور دعا کرو یہ بہاریں اسی طرح جھومتی رہیں، دعا کرو اس تصوف کے افق پر محبت کے یہ سورج اسی طرح طلوع ہوتے رہے، اور اللہ اس سورج محبت کو اور اس شمس طریقت کو غروب ہونے سے محفوظ فرمائے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ علماء کرام جو سٹیج پر ہیں وہ دربار شریف تشریف لے جائیں، اور مشائخ اندر گھر میں تشریف لے جائیں گے، اور آپ حضرات سب صفیں درست کریں۔ علامہ فیض الحق صاحب امامت کرائیں گے، ہم سب انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں۔ علماء کرام دربار شریف کے مین حال میں تشریف لے جائیں، باقی تمام خلفاء مریدین یہیں تشریف رکھیں، اور ابھی آپ کی خدمت میں لنگر پیش کیا جائے گا۔ جلدی سے صفیں درست کریں اور نماز اثر ادا کریں۔